خواتین و حضرات، کشمیر کی جدوجہد آزادی کی سرگرم رکن، امن کی سفیر، حریت رہنما یاسین ملک کی زوجہ اور پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ جناب حسین ملک کی دختر عظیم، چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر، نگران وزیر برائے انسانی حقوق اور آج کی تقریب کی مہمان خصوصی محترمہ مشال حسین ملک سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور آج کے دن کی مناسبت سے اپنی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں ظفر بختیاری صاحب کی، اور جو ان کے بیٹے ہیں احسن ظفر بختیاری صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس، سینئر وائس پریزیڈنٹ فہد وحید، وائس پریزیڈنٹ انجینئر اظہر الاسلام ظفر صاحب، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار اسلام آباد آنریبل نوید ملک صاحب، رانا اکبر صاحب جنہوں نے بڑی ایک ڈیٹیل ہسٹری بتائی، رانا اکرم، اور رانا دوشی صاحب کی جو پوئم تھی وہ بہت ہی بہت ہی خوبصورت، اور اس کے جو اشعار تھے وہ دل کو بلکہ روح کو چھوئے ہیں۔ اجمل بلوچ صاحب کی جو باتیں تھیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اکثر ان کا بھی بہت رابطہ رہا ہے پروٹیسٹ میں، انہوں نے اپنے دل کھول کے آج میرے خیال میں سب سے زیادہ آج انہوں نے اپنی دل کی اور روح کی آواز جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائے، اور ناصرہ صاحبہ نے بھی جو نینا صاحبہ نے بھی جو باتیں کی ہیں، اور آئی تھنک انہوں نے بھی ڈائریکٹ جو ایموشنز ہیں کشمیری قوم کے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ مگر ایک میں بات ویسے کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک ہم لوگ ایک بزنس کمیونٹی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزنس اسٹیکس جو ہیں وہ نیچرلی خطے کے ساتھ، جو خطے میں جو کچھ حالات ہو رہے ہوتے ہیں یا دنیا کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں بزنس کو، اسٹاک مارکیٹ کو، اکانومی کو، اور جتنی زیادہ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے فیوچر کے اندر یا اپ کمنگ فیوچر میں، یا جو پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں ریجیمز کی یا خطے کی، وہ ساری ڈائریکٹلی جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو بہت ہی سینسٹیولی بزنس کمیونٹی واچ کر رہی ہوتی ہے کہ کہاں وہ انویسٹ کریں، کیا ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کا کوئی لانگ ٹرم ڈویڈنڈ آئے گا، جی ڈی پی گروتھ، جی این پی، بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی رہی ہے کہ پارٹیشن سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت ایک جنگ کا خطرہ رہا، اور جنگیں بھی لڑی گئیں، اور ایک پارٹیشن کے بعد بھی انڈیا نے ہر ممکن کوشش کی کہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے پورا کا پورا خطہ، وہ بلکہ وہ جو نفرت تھی 1947 کے بعد میں نے دیکھا ہے اس کی جو پراکسیز یا جنگیں، بہت نقصان جو ہے وہ پورے خطے نے، اور خاص طور پہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں نے جتنا سفر کیا پارٹیشن کے بعد سے لے کر اب تک، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے بھی۔ تو میں بھی اسی طرح آپ کی طرح ایک آڈینس میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ، 2005 میں میرے ایگزامس چل رہے تھے، اور اس کے تو میں ان کے ساتھ گئی تھی، پیس پروسیس چل رہا تھا انڈیا پاکستان کا، تو ہمارے بھی گھر کا ماحول بڑا ہی ادبی اور بڑا محب وطن، اور کشمیر کے بارے میں ماں باپ نے بتانا، ٹیچرز نے بھی، اور ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرنا بچپن میں، باسنین چلڈرن اور چچنینس کے لیے افغانی جو آتے تھے یہاں پہ، تو اس طرح کا ادبی ایک ماحول تھا۔ اور ظفر بختیاری صاحب میرے والد تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھا، میں ان کے بڑے قریبی دوست تھے، تو وہ گھر کا ماحول بھی ایسا تھا۔ پھر جب میں وہاں پہ گئی تو میں اس کے بعد کی جو اس وقت رانا دوشی صاحب نے جو وہ نظم سنائی جو انہوں نے خود لکھی، تو یقین کریں میں بھی یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی، کس طرح ایک انسان کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، میں وہ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جس طرح علامہ اقبال کی پوئٹری تھی۔ تو یاسین صاحب کی اسپیچ چل رہی تھی 2005 میں، اور وہ فیض احمد فیض کی تھی، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوحے ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکمروں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر پر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے۔ تو اسی طرح میرے ہی جسم اور روح اور وجود کے اوپر باقاعدہ بجلی کڑکی۔ تو یہ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے آپ کی زندگی کا، اور ایک بہت انقلابی لمحہ ہوتا ہے۔ اس دن سے جو وہ جذبہ، اتنی شدت اور بھی زیادہ پیدا ہوئی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، حالانکہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کے بعد شاید اللہ کو منظور تھا کہ میرا بھی کوئی اس کے اندر کوئی ادنا سا ایک رول ہوگا، جو میں ایک پاکستان کی پہلی
पब्लिक फिगर बनी जब मेरी यासीन साहब कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा से शादी, और ठीक उस जगह जाके मेरी शादी वहाँ पे, मतलब कि मेरा घर है वहाँ पे मायसूमा लाल चौक, जहाँ से पार्टीशन से पहले भी जो खूनी इनकलाब, और जिसके पास लाल चौक है उसके पास पूरा कश्मीर है, उसकी एक बहुत ही हिस्टोरिकल नौयत है लाल चौक की, और वहीं पे हमारा घर है, और वहीं पे सबसे बड़ी हिंदुस्तान की आर्मी की छावनी है, और वहाँ पे महाराजा हरी सिंह के खिलाफ भी, जो डोगरा के भी जितने भी इनकलाब चले वो लाल चौक से ही चले, और वो खूनी इनकलाब होते थे, और अल्लाह ने उनके अंदर कोई ख़ास सी कमाल था कि बेशक लाजवाल कुर्बानियाँ होती थी मगर उसके अंदर फतह तहरीक को ही मिलती थी, मतलब कि तहरीक जिंदा रहना। तो जो बात की है कि जितने भी ख्वाब होते हैं, चाहे वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब हो, चाहे वो मेरा ख्वाब हो, चाहे वो आपका ख्वाब हो, जब वो एक इनकलाबी ख्वाब होता है, चाहे वो हमारे कश्मीर के अजीम हुर्रियत रहनुमाओं का ख्वाब हो या एक आम कश्मीरी का हो जो कि आज़ादी चाहते हैं, तो ये आपके अंदर जो शमा जो चलती है, जो आपको इतनी ज़्यादा नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ देने पे मजबूर कर देती है, वो ख्वाब इतना पावरफुल होता है आपका, वो इतनी दीवानगी होती है उसके अंदर, वो इश्क की वो इंतहा होती है कि आपके सामने चाहे जितनी भी गहरी खाई है या आग है या जितनी भी बड़ी गहरी खंदक है, आप उसमें डूबते जाते हैं, चाहे जितना भी गहरा दरिया या समुंदर है, और आपकी वो प्यास जो है वो नहीं बुझती। तो ये वो समंदर, ये वो इश्क की आग है जो हर कश्मीरी के अंदर है, और ये इंशाअल्लाह ताला, जो बहुत खूबसूरत बात की कि अल्लाह ताला वो ख्वाब दिखाए जो कि ताबीर हो, और उसकी ताबीर के लिए ही वो ख्वाब की जो ड्राइविंग फोर्स है वो आप सब बैठे हुए हैं। 76 years हो गए कि आज तक हिंदुस्तान धड़ाधड़ अपनी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस बढ़ाता जा रहा है। आए साल 4-5 सालों के बाद एक नया ड्रैकोनियन लॉ इंट्रोड्यूस करता है। नवीद मलिक साहब यहाँ पे, कुछ साल पहले ऊपा नहीं था उस तरह, अब ऊपा है, जिसके तहत बहुत से वहाँ पे जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया, जो हुर्रियत की पार्टीज हैं, जो हमारी लीडरशिप्स को फांसी घाट चढ़ाने के लिए NIA जैसे इदारे इन्होंने जो तामीर किए हैं। फिर उसके साथ साथ वहाँ पे 5 अगस्त के बाद से लेकर अब तक 50 लाख से ज़ायद इंडियंस को डोमिसाइल दिए गए हैं। तो जो बात पैलेस्टाइन की होती है, जो बात कश्मीर की होती है, यही वो दो मसले जिसकी वजह से बेसिकली यूनाइटेड नेशंस आया था। उससे पहले तो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, लीग ऑफ नेशंस और नए नए सॉवरेन नेशंस बन गए थे, जिसमें पाकिस्तान भी वजूद में आया। मगर क्या वजह है कि आज तक यही दो लटके रहे, जिसके अंदर एक मेजर रीजन है फेथ का, कि इस्लाम या मुसलमान होने की वजह से सबसे ज्यादा उनको टारगेट किया जाता है। मगर ये भी एक दुनिया के सामने एक बड़ा आई ओपनिंग है कि दुनिया के कितने नॉन मुस्लिम जो है नॉन मुस्लिम और अदर फेथ्स में कहूंगी कि दुनिया भर पैलेस्टाइन के लिए निकली है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। मगर बात यह है कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं, चाहे वो मुसलमानों की बात हो, चाहे वो किसी और फेथ की बात हो, उनकी उस तरीके से मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही आई थिंक अपनी भी आवाम का वो समुंदर, या जो वहाँ पे आवाम का एक समुंदर निकला हुआ है पैलेस्टीनियंस और आज़ादी के हक के लिए, वो उसको देख ही नहीं रहे। और दुनिया की अब दो ही ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं जो कि आई थिंक कुछ ही अरसे के अंदर हम देखेंगे कि ये वर्ल्ड ऑर्डर बहुत जल्द, हम सब देख रहे हैं, हम कह भी रहे हैं कि कोलैप्स हो रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, OIC हो, कि उनका कोई भी प्रैक्टिकली कोई एक्शन ओरिएंटेड कोई भी काम नजर नहीं आ रहा जिससे कि ब्लड बाथ जो है वो रुके। तो हमने तो यही देखा है कि जब साउथ अफ्रीका इस मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेकर गए हैं, तो मैंने खुद भी उनके हाई कमीशन को अपनी स्पेशल एक मैंने अपने अंडर सैपम पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर पैलेस्टाइन की कंसल्टेटिव कमेटी बनाई, जिसके अंदर मैंने उनको भी दावत दी, और मैंने पैलेस्टीनियन एम्बेसडर को भी बुलाया, पैलेस्टीनियन स्टेक होल्डर्स, लीगल एक्सपर्ट्स को, और उनसे बहुत कोशिश की कि जिस तरीके से वो ये मामला आगे लेके जा रहे हैं उसी तरह हम कल को कश्मीर का भी मामला लेके जाएं। मगर जो फतह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एक बहुत बड़ी पैलेस्टीनियंस और मुसलमानों को मिली और इंसानियत को मिली, मैं समझती हूँ इंसानियत मजहब नहीं देखती, इंसान को देखती है, और सब इंसान इक्वल होते हैं। तो वो ये है कि ग्लोबल पब्लिक जब इतनी ज्यादा तादाद में दुनिया भर में इस वक्त भी प्रोटेस्ट कर रही है पैलेस्टीनियंस के लिए, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मजबूर हो गया, जो भी उनके जजेस थे, कि वो इसको एडमिट करें कि ये इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। मगर जब कश्मीर की बात आई तो कश्मीर के लिए जब ग्लोबली लोग निकले 5 अगस्त 2019 के बाद, तो कुछ ही अरसे के बाद कोरोना हो गया। तो ये इतनी खौफनाक बात है जब आप कंपेयर करें
پیلسٹائن سے بھی کہ وہی ایسکلیشن, یہی وار کرائم, جینوسائڈل ایکٹس, مگر اس کی ریشو, اس کی اسٹیٹسٹکس پیلسٹائن سے کہیں زیادہ ہے. پیلسٹائن 1/3 ہوگا اس وقت تقاضا ہوگا آف اسلام آباد, اور وہ تو ایک پوری کی پوری قوم ہے مقبوضہ جموں کشمیر, جس کی کوئی لیڈرشپ آپ کو نظر نہیں آتی کہ وہ دنیا کے اندر جا سکے, ٹریول کر سکتے, کوئی وہاں پہ کبھی نہیں آ سکتا. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ڈریکونین لاز ایسا کلیمپ ڈاؤن ہے کمیونیکیشنز کے اوپر کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے فون کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز آپ کو لائیو آ رہی ہوں جس طرح آپ کو پیلسٹائن کی جینوسائڈ کی آ رہی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے کشمیر کے ساتھ, کہ چاند تک بھی فوٹیج میں اکثر آ جاتی ہے, پیلسٹائن تک کی آ جاتی ہے, جہاں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, جس کے پاس دنیا بھر کی سب سے بڑی جو ہے ٹیکنالوجیز ہیں, جس کے تھرو وہ روک سکتا ہے کمیونیکیشن, وہاں تک کی انفارمیشن آ سکتی ہے. مگر واحد ایک خطہ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں کہ آپ کو وہاں کی انفارمیشن ملنا, وہاں کا ڈیٹا, وہاں اتنی زیادہ انڈر رپورٹنگ ہے, انڈاکیومنٹڈ ہے وار کرائمز وہاں پہ کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. اور پھر کورونا جب آیا تو اور بھی زیادہ دب گیا کشمیر کا مسئلہ. تو یہ بہت ہی آئی تھنک مشکل ترین آزادی کی تحریک چل رہی ہے اس وقت دنیا کے اندر, جو واقعی میں ایک معجزہ ہے. اور اسپیشلی جس طریقے کی فیشزم انڈیا تو کر ہی رہا تھا, انڈیا کی اسٹیٹ کر رہی تھی, اور پیرلل اسٹیٹ RSS جو ہے پچھلے آلموسٹ 10 سالوں سے رول کری, اور ان 10 سالوں کے اندر جو قیامت ٹوٹی ہے کشمیری قوم کے اندر, کشمیری قوم کے اوپر, اور ہماری ساری لیڈرشپ کو ایگزیکٹلی ایک طریقے کے اندر انہوں نے پھانسی کاٹ چڑھانے کا پلان کیا ہوا ہے. اور سٹارٹ انہوں نے اللہ نہ کرے یاسین صاحب سے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح اگر دیکھیں بہت ہی بڑے آئیکونک لیڈر سعید علی گیلانی صاحب جب شہید ہوئے جیل کے اندر, وہ سب جیل ان کے گھر کو بنا دیا تھا, آج تک ان کی قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا. تو نہ لاش دفنانے کا حق ہے, نہ آخری رسومات کا حق ہے کشمیری کو, نہ ان کی مطلب کہ فاتحہ پڑھنے کا حق ہے, نہ تحریک چلانے کا حق ہے, نہ لائرز ملتے ہیں ہماری قیادت کو, نہ ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کورٹس کے اندر, نہ ان کی فیملیز کو ملنے دیا جاتا ہے. پوری کی پوری جو تحریک ہے وہ اس وقت ایک دنیا کے سب سے بڑے اوپن نہیں کلوز پرزن ہے. پہلے ہم اوپن پرزن کہتے تھے, بٹ جتنا زیادہ ہم اس کو ڈیپتھ سے دیکھیں کہ اتنا بڑا آئرن کرٹن ہے جو تھوڑا بہت اگر پیلسٹائن کی صورت میں لفٹ ہوا ہے, جو نظر آ رہا ہے وار کرائمز, وائٹ فاسفورس, ریپ ایز اے ویپن آف وار, مسجدوں کو ٹارگیٹ کرنا, ہاسپٹلس کو, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو کرنا, تو وہاں تو 500 سے زائد جو مسجدیں مقبوضہ جموں کشمیر میں وہ شہید کی جا رہی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. آرکیولوجیکل سروس کے تھرو جتنی بھی مسجدیں ان کو شہید کر کے وہاں پہ مندروں کو انہوں نے کرنا ہے, اور جتنی بھی محکمہ اوقاف ہے, جو دربار شریف ہے, درگاہیں ہیں, جو ہمدانس کے تھرو وہاں اسلام پھیلا تھا کشمیر کے اندر, ان کا بھی سارا تالے لگ کے ان کا سارا کنٹرول جو ہے وہ دلی کو دے دیا گیا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں ایودھیا مندر کی, تو وہ بھی ایک اعلان جنگ ہے مسلمانوں کے لیے اور خطے کے سارے مائنورٹیز کے لیے, پیپل آف ادر فیتھ, اسپیشلی مسلمانوں اور کشمیریوں کے لیے. جس طرح بابری مسجد کو اسی BJP نے شہید کیا, اور 500 سال پرانی مسجد کو, اور وہاں پہ اب ایک مندر تعمیر ہو کے پورا انڈیا کے اندر وہ ایک ہندوتوا کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں. تو یہ پھر اس کے بعد نیا ٹائٹل پاکستان کو اپنی طرف سے دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ تو نہیں, اللہ نہ کرے, وہ اپنی طرف سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے انڈین آکوپائڈ پاکستان بنانا ہے. اور اسی طرح جو ہے آزاد کشمیر کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, اور اگلی چند مہینوں کے اندر ان کا پلان ہے کہ یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک فل فلیج جو ہے جنگ کی صورتحال میں انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. مگر آزاد کشمیر تو لکی ہے, اس کے پاس پاکستان کی آرمی ہے. پاکستان بھی لکی ہے کہ یہاں پہ ایک اینٹ بھی گرے یا ایک بھی یہاں پہ کوئی اٹیک ہو تو منہ توڑ جواب دینے کی قابلیت رکھتے ہیں. تو کشمیریوں کے پاس تو کوئی آرمی نہیں ہے اجول صاحب, ہمارے پاس تو کوئی ڈیفینس سسٹم نہیں ہے, کوئی نیوکلیر نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ویپنز نہیں ہے. جو پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر بھی جو حماس اس وقت کری, ہمارے پاس ایسی کوئی فورس نہیں ہے. یہ ساری کی ساری دنیا کے سامنے 99.9999% جو ہے یہ اس وقت ڈیفینس لیس اور پرامن تحریک ہے, جس کے پرامن لیڈرز کو بھی پھانسی کاٹ چڑھایا جا رہا ہے. تو اگر یہ مسلح ہوئی تو یہ سوسائڈ بامبرز بنیں گے. یہ اگر آرم سٹرگل میں گئی تو مکمل طور پہ یہ آپ سمجھ لیں
کہ یہ نہ صرف اس پورے خطے بلکہ پوری دنیا میں اس کی آگ جانی ہے. یہ صرف حماس کی بات نہیں ہے, یہ 3 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں کشمیر ہے, اور جب اس نے پھٹنا ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہم ورلڈ وار 3 کی طرف مکمل طور پہ چلے گئے ہوں گے. تو ابھی بھی تھوڑا سا وقت ہے دنیا کے پاس. چند مہینوں میں ہندوستان نے اس کو ایک میجورٹی میں تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے, اور کوشش ان کی یہی ہے کہ 50 لاکھ اور انڈینس کو وہاں پہ دیا جائے, پھر وہ وہاں پہ پلیبسٹ کرائیں, اور جو وہ جعلی الیکشن وہاں پہ کرا رہے ہیں سپٹمبر میں, ان کے انڈین سپریم کورٹ نے بھی کمپلیٹ کلین چٹ دے دیا آر ایس ایس کو. تو واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ اور انڈیا کا ہی جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے, جو پاکستان کب سے کہہ رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں تو خیر پوری ریاستی دہشت گردی کب سے ہو رہی ہے, اور انڈیا کے اندر جس طریقے سے پیپل آف ادر فیتھس اینڈ مائنارٹیز کو اس طرح اینٹی مائنارٹی بلز کے تھرو کیا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں جو امریکہ کے اندر بھی ایک سکھ لیڈر کو اساسینیٹ کرنے کا جو پلان تھا اس کو فورج کر دیا امریکن انٹیلیجنس نے. اسی طرح کینیڈا میں جو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے سکھوں کی, وہ بھی ران اور انڈینز نے کرائی. اس کا بھی سارا کا سارا دنیا کے سامنے جسٹن ٹروڈو نے جس طرح کیس ٹریٹ کیا کہ ہندوستان ٹرانس نیشنل ٹیررزم کر رہا ہے. تو وہی بات ہے جو پاکستان کرتا تھا, خاص طور پہ جو کشمیری پہ جو بیت رہا تھا پچھلے 76 ایئر سے. اب اس کا نقصان ایک یہ تو ہو گیا کہ اتنی اسٹرانگ ہو گیا انڈیا, اور انڈیا کا آر ایس ایس کا ریکٹ کہ پوری دنیا میں وہ مشرومنگ گروتھ کی طرح ہندوتوا پھیلتا جا رہا ہے, چاہے وہ یو کے میں ہو, چاہے وہ یورپ میں ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو, چاہے وہ اس خطے کے اندر پھیلنے کی دہشت گردی ہو پاکستان کے اندر ہو. اور ابھی پاکستان نے بھی, پاکستان کے فارن سیکرٹری نے بھی ایک پوری کی پوری اس کے اوپر ڈیٹیل پریسر بھی کیا ہے, جس کے اندر irrefutable ایویڈنسز جو ہیں انڈین انوالومنٹ کی, ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگس of Kashmiris, Pakistanis and Sikhs within Pakistan and in Rawalpindi, جس کے اندر ایک اشوک کمار ہیں اور یوجیش کمار ہیں جنہوں نے کیری آؤٹ کی یہ ٹارگٹ کلنگس. اور یہ اتنا اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں جس کی وجہ سے اگر مطلب کہ اگر ہم انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کمپلیٹ بلیک لسٹ ہو سکتا ہے انڈیا آن ٹرانس نیشنل ٹیررزم جو وہ گلوبلی پھیلا رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہوں نے وائلیٹ کیا ہے 5 اگست کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا پورا جو ہے اس کی لیگل ڈائنامکس کو سپرسیڈ کر کے انہوں نے ایک لافیئر اور لیگل ٹیررزم کیا ہے اس بیسس پہ, اور ان کے اوپر ڈائریکٹ اکنامک اور ڈیفینس سینکشنز رکھ سکتی ہیں. تو یہ بہت ہی جو ان کی ایک اور بھی جو ریکٹ پچھلے 10-25 سالوں سے وہ جو چلا رہے تھے ڈس انفو لیبس کا 750 INGOs کے تھرو وہ جھوٹا نیریٹو پھیلا رہے تھے, وہ بھی نیکسس جو اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ پکڑا گیا انڈیا کی جھوٹ کا. تو میں سمجھتی ہوں اتنا اسٹرانگ ہے سارا کچھ کیس کہ آر ایس ایس کو اور انڈیا کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ اینڈ آرگنائزیشن آر ایس ایس کو دنیا کے سامنے کیس کو لانا. اور ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ کا بھی میٹر ہے, انہی فٹ اسٹیپس پہ ہمیں آگے چلنا پڑے گا. اور میں نے بھی اپنی اس ٹرم کے اندر جو میں نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کشمیر کنسلٹیٹو کمیٹی بنی ہے پی ایم سیکرٹریٹ کے اندر میرے انڈر, جس کے اندر انٹلیکچوئلس کو کشمیر کے زیادہ سے زیادہ اسٹیک ہولڈرس کو حریت کو ہم نے آن بورڈ لیا, لیگل ایکسپرٹس کو بھی لیا. اب اس کی آن گوئنگ میٹنگز ہر ہفتے چل رہی ہیں جب تک اگلے گورنمنٹ نہیں آ جاتی. اور اس کے اندر باقاعدہ جو ہے انٹلیکچوئلز, لیگل ایکسپرٹس, ہیومن رائٹس کے اور جو اس کی ساری ڈائنامکس کو لے کے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلان اگلی پاکستان کی رجیم کو بھی دے رہے ہیں. اور جس کے اندر میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ہمارا لیپس رہا ہے اوور دا ڈیکیڈز کہ ہم لوگ صرف جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم جاگ جاتے ہیں کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, مگر لانگ ٹرم پلان کم از کم 10 سال کا ایک اسٹریٹجک پلان, اس کے اندر بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس اور پروفیسرس کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے. مگر میری طرف سے جو ایک انٹرم سیٹ اپ میں اتنا بڑا مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ آپ اپنی طرف سے ایشو کر دیں لانگ ٹرم پلان, مگر وہ پروپوزل جو ہے وہ ناک کرے گا اور ہانٹ بھی کرے گا اگلی جو بھی یہاں پہ رجیم آئے گی, کہ وہ ہم نے پی ایم سیکرٹریٹ سے اس کو بھیجا تھا, ہائیسٹ آفس سے بھیجا تھا, اور اس میں آپ سب کا ساتھ بھی چاہیے ہوگا. اور اس کے تھرو ہم نے پورے پاکستان میں صرف 2 months ہوئے اس کو بنے ہوئے, اور ہم نے جو میں پچھلے 6-7 سال سے اسٹرگل کر رہی تھی اس انٹرم سیٹ اپ میں, اللہ نے اس میں مجھے کامیابی دی آپ لوگوں کی دعاؤں سے کہ پاکستان کے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور آزاد کشمیر کے ایجوکیشن یونیورسٹی اسپیشلی ان کے اندر ہم کشمیر سینٹرز اسٹیبلش کریں. HEC کے ساتھ مل کے ہم نے اس کی ایک پوری میٹنگ کی ہے. 256 وائس چانسلرز ور آن بورڈ. اب اس کا پورا کریکولم جو ہے ان کشمیر سینٹرز جو یونیورسٹیز ہیں وہ جو ہے وہ ہم پروفیسرز کے ساتھ مل کے ڈیزائن کریں ایکسپرٹس کے ساتھ.
اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت مائلسٹون اچیو کیا ہم نے, کیونکہ جب تک ہمارا یوتھ, جس طرح ظفر بختیاری صاحب نے کہا کہ اس دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے, ان پرنسپل ہونی نہیں چاہیے, اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, کیونکہ ہمارا کام ہی ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے اندر, ان کے سلیبس کے اندر, چاہے کشمیر سینٹرز کے تھرو, خاص طور پہ ایسے دنوں پہ ان کو ٹیچ کرنا, ان کو اس کی ہسٹری, اس کی امپورٹنس, اس کے اوپر سوشل میڈیا کیمپین چلوانا یوتھ سے, تو یہ بہت ضروری ہے. دس از آلسو پارٹ آف دا ریکمنڈیشن جو آج آپ نے بھی دیے, یہ بھی ہم اس کے اندر انشاءاللہ ڈال کے جائیں گے. اور دوسری جو چیز کی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کشمیر کاز کو جو ہے ہم نے اس کمیٹی کے تھرو انٹروڈیوس کرایا ہے, کیونکہ جس طریقے سے RSS نے اپنا ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ پوری دنیا میں RSS نے اپنی ڈسٹرکٹ لیول کمیٹیز بنائی ہیں, اسی طرح ہم اپنی کشمیر کاز کو ڈسٹرکٹ لیول پہ نان پارٹیزن ہو کے نیوٹرل مینر میں ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں. اور وہ تو خیر اسٹارٹ ہم نے تھوڑا بہت لے لیا اس کا, کیونکہ شارٹ ٹرم ہے, مگر اس کے بعد بھی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے جو بھی رجیم آئے. مگر ڈسٹرکٹ لیول کمیٹیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے میں خود بناؤں گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.